کل ہم نے تجوید کا کچھ پڑھا تھا، مخرج نمبر 13 سے ہم نے پڑھا تھا، مخرج نمبر 12 پرسوں پڑھا تھا. اس میں قا دال تا کا مخرج بتایا تھا کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، قا دال تا. کل ہم نے پڑھا تھا وا زال تا. جی وا زال تا، ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی نوک. ثنایا علیہ کی اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کی بھی نوک، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی نوک سے لگے، یہ والی کنارہ، تو اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ وا زال تا. تا با کے بعد تا. جی مخرج نمبر 14 پڑھا تھا ہم نے، صاد زا سین. صاد زا سین، کہ زبان کی نوک اور ثنایا سفلی یعنی نیچے والے جو دو دانت ہیں ان کی نوک. زبان کی نوک جب نیچے والے دو دانت ثنایا سفلی کو ٹچ کرے، ثنایا سفلی کے کنارے کو، ثنایا سفلی کے کنارے کو، ٹھیک ہے، نوک کو یا کنارے کو ٹچ کرے تو اس سے صاد زا اور سین ادا ہوتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 15 سے، جو کہ فا کا مخرج ہے. کس کا ہے؟ فا کا مخرج. ثنایا علیہ کون سے؟ جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کا سرا یعنی یہ کنارہ، ٹھیک ہے، کہاں پر لگے؟ جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کے اندرونی حصے سے، یعنی ہونٹ کا ایک خشک حصہ ہوتا ہے جو باہر کی طرف ہے اور ایک گیلا حصہ ہے جو اندر کی طرف ہے. تو ثنایا علیہ یعنی اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو اسے فا. فا فا یعنی یہ خیال رہے کہ ہونٹ ملے نہ آپس میں، ٹھیک ہے. فا بس وہ جو ثنایا علیہ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے گا تو اس سے فا ہوگا. جی مخرج نمبر 16 میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے تقریباً 3 حروف ادا ہوتے ہیں. مخرج نمبر 16 اور وہ کون سا مخرج ہے؟ دونوں ہونٹ، اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی. اس سے 3 حروف ادا ہوں گے، با میم واو. با میم واو. با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے جو گیلا حصہ ہے اندرونی حصہ اس سے ادا ہوگا. جو اندرونی حصہ یعنی گیلا حصہ ہے اس سے با ادا ہوگا. اور میم جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ہونٹوں کو جب بند کریں گے، میم یعنی وہ خشک حصے سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. با ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتی ہے، جیسے با با. یہ جگہ جو ہے نا یہ خالی رہے گی، با. اور میم، میم میں ہونٹ زیادہ ملتے ہیں تو وہ جو باہر کی طرف حصہ ہے خشک حصہ ان کے ملنے سے میم ادا ہوگی. آپ تھوڑا سا بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فرق معلوم ہوگا. با میم، با میم. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم اپنے ہم نے جو یاد کیا ہوتا ہے اپنے طرف سے اپنے طریقے سے، وہ جو ہم مخرج پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بعض اوقات. تو جب ہمیں مخرج کا پتہ چل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اسی کے مطابق پریکٹس کریں کہ وہاں سے جو حرف کا مخرج ہو ہم حرف کو وہیں سے ادا کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ بتایا گیا کہ با گیلے حصے سے، ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوگی اور میم خشک حصے سے. تو کیسے؟ تھوڑا سا بولیں گے، با اور میم کیسے بولیں گے؟ میم میم، ٹھیک ہے. یہ بار والا حصہ. چلیے تیسرا حرف ہے واو. واو جو ہے وہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا، ہونٹوں کو
گول کرنے سے واو ادا ہوگا. کیسے؟ واو واو. ٹھیک ہے. جہاں پر بھی ہم پڑھیں گے جیسے والذین والذین جی والذین. ٹھیک ہے. آمنوا یہاں پر واو مدہ آ گئی. اچھا ایک چیز پیش اور واو یہاں پر تو مخرج بیان ہو رہے ہیں حروف کے اس لیے انہوں نے کہا واو کو پڑھتے وقت ہو گول ہو. بیٹا آواز تھوڑی سی کم کر دو. اچھا واو یہ حروف کے مخارج بیان ہو رہے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوگا. لیکن حرکات میں جیسے پیش ہے جب ہم پیش کو پڑھیں گے تو اس وقت بھی ہمیں ہونٹ گول کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. جیسے با پیش او با پیش تا پیش تو تا پیش تو جیم پیش جو. اگر ہم اس طرح ادا کریں گے تو جو پیش پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ تھا مخرج نمبر 16. مخرج نمبر 17 مخرج نمبر 17 خیشوم. خیشوم کہتے ہیں ناک کی جڑ. ناک کی جڑ یہ ناک کا باسا یا ناک کی جڑ. ٹھیک ہے. اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ اس سے کیا چیز ادا ہوتی ہے؟ اس سے غنہ. اس سے جیسے ہم پڑھتے ہیں ان لہم جنات یہاں پر اخفا بھی ہے غنہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو غنہ جو ہے وہ دو حروف میں ہوگا. غنہ کتنے حروف میں ہوگا؟ دو. نون اور میم. نون اور میم. اچھا غنہ ہوگا کیسے؟ غنہ کی تعریف کیا ہے کہ اپنی آواز کو جب ہم تلاوت کر رہے ہوں جب غنہ آئے گا تو اپنی آواز کو ناک میں لے جائیں گے اور اس کو تھوڑی دیر وہاں پر آواز ناک کے اندر رہے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو جو ہماری آواز ہے وہ ناک کے اندر وہ جو ناک کی جڑ ہے وہاں تک ہماری آواز تھوڑی دیر تک رکے رہے گی. ہم اس کو روکیں گے. ہاں جی زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ تو اتنی دیر ٹھہرنا اس کو ہم غنہ کہتے ہیں. اور یہ کتنے حروف میں ہوتا ہے؟ دو حروف میں. کون کون سے؟ نون اور میم. اگر ہم سے کوئی پوچھتے ہیں کہ حروف غنہ کتنے ہیں تو ہم بتا سکیں گے کہ کتنے ہیں؟ دو ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبعضها أنثى
ليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم. عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات کو جب پہچاننا ہو اس کو صفات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ مخلوق کو اگر پہچاننا ہو تو اس کی جو مظاہر شکل و صورت ہے جسم ہے اس کے ذریعے ہم پہچانتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات ہے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک کو جو اس کی ذات میں پائی جاتی ہے، دوسری کو اس کی ذات میں نہیں پائی جاتی. اور باقی یہ ہے کہ توحید سے دوسرا جو ہمارے اصل ہے اسے عدل کہتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے اللہ کی اور بھی صفات ہیں جو گزشتہ درس میں نے عرض کی تھی، لیکن ان میں سے صرف عدل کو ہم اصول دین میں کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی جب ہم اصول دین کہتے ہیں کون کون سے ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، قیامت. اب یہ ہے کہ اللہ کے اندر اور صفت ہے، وہ قدیم ہے، قادر ہے، عالم ہے، مدرک ہے. یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ توحید، قدیم، بے نبوت، لیکن صرف عدل جو ہے وہی ہم اصول دین میں، حالانکہ جہاں پہ اللہ کی باقی صفات ہیں وہیں پر یہ بھی ایک صفت ہے. اور اس لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت جو عدل ہے وہ اصول مذہب ہے. یعنی اگر ایک انسان ہے وہ خدا کی عدالت کا قائل نہیں ہے، اور جیسا کہ اکثر مسلمانوں کے فرقے چونکہ خدا کو عادل نہیں مانتے تھے، اس کے مقابلے میں شیعہ خدا کو عادل مانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ صفت خاص طور پر اپنے اصول مذاہب میں رکھی کہ یہ جو ہے اصول کا حصہ ہے. اور اسی لیے اگر کوئی بندہ، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ کو عادل نہ مانے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا ہے. کیوں؟ کتنے مسلمانوں کے ایسے گروہ ہیں جو اللہ کو عادل نہیں مانتے. اور پھر وہاں پہ تو مسلمانوں کے بڑے طبقے تھے. یعنی آپ اسلام کی ابتدا کی طرف اگر رجوع کریں، سب اپنی محمد ایک وہ تھا کہ جو اللہ کو عدل مانتا تھا، عدالت کا قائل تھا. دوسرا یہ تھا جو خدا کو عادل نہیں مانتا تھا، اس کی عدالت کا قائل نہیں تھا. اور ہم جب خدا کی عدالت کا کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، اس وقت سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی آیات پڑھیے. قرآن کی کتنی ایسی آیات ہیں جس میں اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. مثلا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ دوسروں کو ایک اچھائی کا حکم دے رہا ہو اور وہ خود وہ کام نہ کرتا ہونا چاہیے؟ یعنی اللہ دوسروں کو کہے کہ تم نے اس کے ساتھ عدل کرنا ہے لیکن خود وہ عدل نہیں کرتا، یہ عقل بھی تصور نہیں کرتی. اور پھر یہی بات عدالت کو سمجھنے کے لیے علماء جب یہ بحث عدالت کی کرتے ہیں کہ اللہ عادل ہے تو اس کو ایک چیز سمجھاتے ہیں پہلے کہ حسن کو، حسن کہتے ہیں اچھائی کو، حسن کہتے ہیں برائی کو. یہ جو اچھائی یا برائی ہے
وہ کہتے ہیں کہ یہ شرعی ہونے سے پہلے رکھی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو تو شریعت کہتی ہے نا یہ کام اچھا ہے کرو، وہ کہتے ہیں شریعت کے کہنے سے پہلے عقل یہ ہمیں کہتی ہے کہ یہ اچھائی ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہمیں کی برائی ہے اور اسے رک جاؤ، کہتے ہیں شریعت کے کہنے سے پہلے عقل ہمیں یہ کہہ رہی ہوتی ہے برائی ہے اور اسے رک جاؤ۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا گزشتہ درس میں، اس کی مثال سب سے بڑی ہے، ایک بچے کو آپ آزاد چھوڑ دیں، اسی کو کسی دن کی تعلیمات دے دیں، آپ اس کے ذہن میں کوئی بات نہ ڈالیں، مثلا بچہ کو اسی ماحول میں اگر 8-10 سال کا ہو جائے پھر آپ جائیں اور اس سے جا کے پوچھیں کچھ باتیں، وہ آپ کو بے نہیں وہی باتیں کہہ رہا ہوگا جو شریعت آپ کو سچ بولو، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ظالم سے نفرت کرنی چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے، دوسروں کو وصیت نہیں دینی چاہیے، یعنی وہ ساری باتیں وہی ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ تمہارے پاس کیا کوئی نبی آیا، کسی رسول نے، کسی امام نے یہ تعلیم دی ہے، اسے کیسے پتا چلا؟ ہاں اسے عقل نے یہ بتایا ہے۔ جیسے جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت کے اچھائی یا برائی کہنے سے پہلے ہمیں عقل کہتی ہے کہ اچھائی یا برائی ہے، تو یہ عقل اسے بتاتی ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے۔ اب جب ہم عدالت کی طرف آتے ہیں تو اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنی عقل کے بلبوتے پہ فیصلہ کرے کہ اسے عقل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، عقل کیا کہے گی؟ عقل کیا کہے گی؟ انسان کو عقل کرنا چاہیے۔ چلیے اور آسان میں بات کر دیتا ہوں، تو اور اپنے اشیاء کو بھی اللہ کی کہ بعض چیزیں اپنی ضد سے بھی پہچانی جاتی ہیں۔ عقل کی ضد مخالف کیا ہوتی ہے چیز؟ سوچ۔ اگر کہیں یہ عادل ہے سمجھ آ گیا، اگر وہ بندہ ہم کہیں کہ عادل نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ظالم ہوگا۔ نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ عادل نہیں ہے تو پھر کیا اسے معلوم ہے؟ ظالم ہے۔ اور اللہ نے کتنی ہی آیت میں ظلم سے منع کیا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے اللہ دوسروں کو ظلم سے روکے اور نعوذ باللہ خود کو ظلم کرتا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، لیکن جو لوگ خدا کی عدالت کے قائل نہیں ہے وہ بڑی عجیب دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم جو کام یعنی مخلوق بندے جو کام کرتے ہیں ان سے اس کے عمل کا سوال ہو سکتا ہے، اللہ جو بھی کر دے وہ کہتے ہیں وہ عدل ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر کوئی اچھائی یا برائی کی آپ سے تو کچھ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ کام کیوں کیا ہے خدا، کہتے اللہ سے ہم نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، کہتے اللہ جو کام کر دے وہ کام ہی عدل ہوتا ہے۔ مثلا نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں اگر اللہ فرعون کو جنت میں بھیج دے، کہتے ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ تم نے فرعون کو جنت میں کیوں بھیجا، اس کی مرضی کو بھیج دے تو یہی اس کا عدل ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دوسروں کو حکم دے رہا ہے کہ عدل کرو ظلم نہ کرو تو بے نہیں وہ جب خود بھی اس صفت سے مختص ہوگا، اس صفت پہ عمل پیرا ہوگا تبھی وہ دوسروں کو اس چیز کی تلقین کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے عدل کو اپنی اصول دین میں رکھا ہے، ورنہ جو غیر شیعہ ہیں اکثر فقہی مذاہب ہوں یا عقائدی مذاہب ہوں وہ خدا کی عدالت کے قائل نہیں ہوئے، اور ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ کے پاس دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کام کریں آپ سے اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، لیکن خدا جو بھی کرے اس سے سوال نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ آپ کہیں کہ اللہ عادل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ نعوذ باللہ ظلم جو ہے وہ ایک بری صفت ہے، اور اللہ صرف کمال سے وابستہ ہوتا ہے، اللہ کبھی نقص سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اصول دین تیسرا ہماری کیا ہے؟ نبوت ہے۔ نبوت کا کیا مطلب؟ ہاں جی بچے، نبوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ کہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی کی طرف بلا کر سلام لیکن صرف اتنا نہیں، ہمارا یہ ایمان کہ جو ان سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے ہیں ان پر بھی مانتا ہے جی، جیسے جناب آدم علیہ السلام تھے، جناب ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، دیگر جناب آدم علیہ السلام،
یعنی ان سب پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے، لیکن کلمہ جس نبی کا پڑھنا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس سے پھر ایک مرحلہ اور آگے نبوت کا جاتا ہے. کیا صرف نبی پر ایمان رکھ لینا کافی ہے؟ یہ کہتا ہوں میرا ایمان ہے میں کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں. جب ان کی نبوت پہ ایمان لے کے آئے تو اس کے ساتھ ایک اور چیز لازم ہے، ضروری ہے. وہ کیا؟ مثلا آپ کو میں سمجھاتا ہوں. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ شخص میرا والد ہے، اس کا حقیقی جو والد ہے اسے باپ سمجھتا ہو لیکن اس کا کوئی احترام نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس منصب کو سمجھتا ہی نہیں کہ اسلام میں باپ کا مقام کیا ہے. اسی طرح اگر ماں ہے اسے ماں کہتا ہے لیکن جو اس منصب کے تقاضے ہیں احترام ہے اس کو خیال ہی نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ان کی معرفت ہی نہیں رکھتا کہ جو اس چیز کے ساتھ ہونی چاہیے. اسی طرح اگر ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا صرف اتنا پڑھ لینا کافی ہے؟ نہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے کہ جب ہم نے انہیں نبی مان لیا تو جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری اور واجب ہے، ورنہ بھی ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. یعنی ہم کہیں کہ میں انہیں نبی تو مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن جو انہوں نے کہا ہے نماز پڑھو اس پہ ایمان نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں انہیں نبی تو مانتا ہوں لیکن جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماہ رمضان ایک مہینے جو ہے روزہ پورا رکھنا ہے، میں اس کو یہ نہیں مانتا. وہ کہے میں نبی مانتا ہوں لیکن جو انہوں نے ہمیں آگے یہ بتایا ہے کہ قیامت کا ایک دن ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم میں، وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد کوئی جنت و جہنم میں، یہی دنیا کی زندگی. اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص سید الانبیاء کو نبی نہیں مانتا. نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے والا. یعنی نبی نے جو اللہ سے خبریں لی ہیں وہ ہم تک پہنچائی ہیں. اگر آپ انہیں نبی مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو خبر انہوں نے دی ہے اس خبر پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے کیا میں نے کہا؟ ہاں جی، نبی کا مطلب ہے کہ خبر دینے والا. آپ ادھر متوجہ ہو، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا. اچھا خبر دینے والا ہے اور ہم کہیں کہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ خبر دے رہے تھے ہم نے اس خبر پر ایمان رکھنا ہے. جی آپ کا سوال. جی جو خبر دے اس پر ایمان رکھنا ہے. لیکن اگر کہیں میں انہیں نبی مانتا ہوں لیکن جو انہوں نے ہمیں خبر دی ہے یعنی جو ہمیں تعلیمات دی ہے میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے کہ اس نبی پر بھی ایمان نہیں رکھتا. اور اسی طرح جیسے کہا کہ ان سے پہلے نبیوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے. یعنی اگر وہ کہے کہ میں نے نبی مانتا ہوں لیکن میں نعوذ باللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان پر بھی ایمان نہیں رکھتا چونکہ انہوں نے خبر دی ہے کہ نبی عیسیٰ بھی نبی تھے. اس لیے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جیسے مغربی معاشرے میں اسلام فوبیا کی وجہ سے ہمارے نبی کی توہین ہوتی ہے. یعنی جیسے چند سالوں پہلے ایک فلم بنائی گئی اس میں سید الانبیاء کی توہین کی گئی، تو کیا اس کے مقابلے میں وہ جو عیسائی نبی کی توہین کر رہے ہیں کیا ہم ان کے نبی کی توہین کر رہے ہیں؟ نہیں. ہمارے لیے اسی طرح جناب عیسیٰ محترم ہے جیسے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محترم ہے. ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی نبی کی توہین کریں. اور اسی طرح پھر اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم نے نبی مانا تو کیسے پتا چلے کہ جو یہ نبی ہے یہ سچا نبی ہے؟ اس کے لیے اسلام نے دو معیار دی. ایک اس کا ماضی دیکھا جاتا ہے، اس کی ساری زندگی دیکھی جاتی ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے تو یہ دیکھیں کہ بچپن سے لے کے جب تک ساری زندگی ہے تو کیا ان سے کوئی ایسا عمل کوئی ایسا فعل سرزد تو نہیں ہوا جو نبوت کے منصب کے خلاف ہو. اگر نعوذ باللہ کہیں کہ نہیں یہ بھی پہلے شرک کرتے تھے بعد میں لوگوں کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، اس کا مطلب وہ شخص نبی نہیں ہو سکتا. اگر نعوذ باللہ کوئی کہے کہ وہ شخص پہلے خود شراب پیتا تھا پھر نبی بن کے دوسروں کو روک رہا تھا، ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا. نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پہلے ساری زندگی گناہوں سے منزہ و مبرہ اور دور رہے، پھر وہ دوسروں کو اس بات سے روک سکتا ہے. اور دوسرا طریقہ معجزہ ہوتا ہے.
یعنی جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اسے کہا جاتا ہے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، یعنی تمہارے پاس کیا ہے ایسی دلیل کہ جس سے تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سچا نبی ہوں۔ اور پھر معجزہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ کہے صرف وہی دکھائے، بلکہ وہ معجزہ اس زمانے میں جو عام طور پر لوگوں کی دسترس اور قدرت سے باہر ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے آپ رویہ دیکھتے ہیں، جناب موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا زور تھا تو وہ ایسا معجزہ لے کے آئے، جناب عیسیٰ کے دور میں علم و طب کا زور تھا تو ایسا معجزہ لے کے آئے، ہمارے نبی کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا، نبی ویسا معجزہ لے کے آئے، اور اس کے علاوہ بھی نبی کتنی معجزات ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ ایک بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا کام کرے جو عام لوگوں کی طاقت سے باہر ہو، یہ تو بعض جادوگر بھی کر سکتے ہیں، بعض شعبدہ باز بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہندوستان چلے جائیں، ایک شعبدہ باز آنکھوں سے آپ کو ریل رو کے دکھا دے گا، ایک اکیلا شخص جو وہ ہاتھ کے اشارے سے آپ کو ریل رو کے دکھا دے گا۔ تو کیا ایسا شخص جو ہے وہ بھی ہم اگر نبوت کا دعویٰ کریں اسے مانیں گے؟ نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ معجزے میں ضروری نہیں کہ جو وہ کہے صرف وہی ہو، بلکہ اگر کوئی آنے والا اس کے علاوہ اسے کہے کہ تو مجھے یہ کام کر کے دکھا، اگر وہ کام کر کے دکھا دے اس کا مطلب ہے وہ نبی ہے۔ جیسے لوگوں نے ہمارے نبی سے کہا، کافر مشرک مل کے گئے کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ جو چاند ہے آپ اسے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو نبی نے ہاتھ کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ دلیل تھی کہ جو لوگ کہہ رہے تھے ایسے ہی وہ چاند دو ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اور یہ جو اس قدر کے شعبدہ باز ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، ان کا دستر تصرف مخصوص چیزوں پہ ہوتا ہے، یعنی جس کو اس نے ریہرسل کی ہے، جس کو اس نے مشق کی ہے، صرف وہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن نبی کا معجزہ اس سے وسیع ہوتا ہے۔ میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کے اگر اس حوالے میں یہاں تک کہ کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی مخلوقوں کی بنیاد پہ اللہ کو یا اس کے رسول کو جس طرح اشعار صفات کی کتابوں میں جس طرح توحید کا ذکر کیا گیا یا جس طرح رسالت کا ذکر کیا گیا، امامت تو بڑی دور کی بات ہے۔ اشعار صفات میں بات کرتا ہوں، اس کے اندر وہ جو میں الفاروق پڑھ رہا تھا اس میں کہا کہ رسالت کے دو حصوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک حصہ جب وہ نبی ہوتے ہیں اور ایک حصہ وہ جب نبی ہوتے ہیں۔ یہ جو مفہوم قائم کیے گئے ہیں یہ کس بیس پہ قائم کیے گئے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کتاب الفاروق شبلی نعمانی صاحب کی، اصل میں انہوں نے یہ کتاب جو الفاروق ہے یہ خلیفہ ثانی کے بارے میں زیادہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ اہل سنت ایک نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے اہل تشیع کا بھی طرح ہوتا کہ جیسے میں نے کہا نبی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ساری زندگی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اب اہل شیعہ علماء نے نبی کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک نبی کی وہ زندگی ہے جو اس کی نبوت سے وابستہ ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو نبوت کے امور سے وابستہ نہیں ہے۔ جیسے نبوت کے امور میں بھی مثلا جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ 40 سال کے بعد نبی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک وہ زندگی ہے کہ جب ان لوگوں کو منصب نبوت کے تحت کوئی واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ زندگی ہے وہ لوگوں کے ساتھ ویسے بیٹھے ہیں یا گھر میں ویسے اپنی نجی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صرف اس میں معصوم ہے نبوت کے اعلان کے بعد بھی کہ جو ان کی نبوت کی خاص زندگی ہے مقام واعظ و نصیحت۔ نعوذ باللہ رسول جب اس سے ہٹ کے یعنی اپنی نجی محفل میں ہے، گھر میں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعین تم کیسے کرو گے کہ اس وقت یہ نبی کی نبوت اور رسالت والی زندگی ہو، یہ تو نبوی زندگی ہے۔ رسول تو ہمیں پوری زندگی کا لاہ عمل اسوہ سمجھانے آئے ہیں۔ مثلا اگر رسول نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ گھر میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اب ظاہری بات ہے کہ رسول ویسے معصوم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں بتائیں گے کہ زندگی کیسی ہے۔ اگر آپ کو کہہ دیں کہ ہم نے نبوت اور رسالت سے خارج کر دی ہے، اس زندگی میں جو بھی نعوذ باللہ کرتے رہے اس میں گناہ بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، معصیت بھی ہو سکتی ہے، یہ نبی کی عصمت کے خلاف ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ نبوت والی زندگی ہے تو نبی کے پاس ایک ایسا ملکہ، ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے نبی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اب وہ خواہ بظاہر واعظ و نصیحت کی زندگی ہو یا اس سے ہٹ کے رسول کی نجی زندگی ہو،
उस तमाम जिंदगी में रसूल के अंदर वो मलका, वो सलाहियत, वो काबिलियत रहती है कि नबी या इमाम गुनाह का इंतकाम नहीं करता। ठीक है, अगर से इसके लिए और आपको भी समझा देता हूँ असल जो हम कहते हैं कि नबी इमाम या रसूल मासूम है, आखिर ये क्या उनके पास ऐसा कोई करिश्मा है कि मासूम? उलमा ने कहा कि इस्मत की जो सबसे बड़ी उनके पास दलील होती है वो उनका इल्म होता है। इस्मत की दलील इल्म होता है। आप कहेंगे इल्म कैसे है? आप लोग भी बाज़ कामों में मासूम होते हैं। क्या मतलब? यानी बाज़ काम जितना भी आपको कोई मजबूर करे आप नहीं करेंगे। नाउज़ुबिल्लाह, अगर कोई आपको कहे कि आप का अंगारा मुंह में आप कहेंगे नहीं। क्यों? आपको इल्म है कि ये आग है और ये जला देती है, लेकिन इसके मुकाबले में वो बच्चा जिसके पास ये इल्म नहीं है कि ये आग है, ये जला देती है, क्या वो भी नहीं रखेगा? वो रख देगा। क्यों? उसके पास कोई इल्म नहीं है। तो नबी और इमाम गुनाहों से इसलिए मासूम होते हैं, उनके पास इतना इल्म होता है कि इस गुनाह को करने का नुकसान कितना होता है। यानी जैसे आपको इल्म है कि अंगारा मुंह में रखने का कितना नुकसान है, नबी को ये भी पता है नाउज़ुबिल्लाह कि अगर शराब पी ले तो ये रूह को कितनी कमजोर कर देती है और इंसान के लिए कितनी नुकसान है। इसलिए नबी या इमाम गुनाह से मासूम होता है। ये अक्सर बंदा ये सोचता है कि वो मासूम है, हम ये समझते हैं कि शायद अल्लाह ने कोई जबरदस्ती गुनाह से दूर रखा है। अगर इस्मत इजबारी हो, इजबारी यानी जबरदस्ती अल्लाह ने गुनाहों से रोका होगा, ये कोई कमाल नहीं होता। यानी अगर हम कहें कि नबी या इमाम फरिश्तों की तरह मासूम है, फरिश्तों के अंदर गुनाह की सलाहियत नहीं है। फरिश्ता मासूम है लेकिन उसकी इस्मत इजबारी है, यानी उसके अंदर गुनाह की सलाहियत ही नहीं है, और ये कमाल नहीं होता। कमाल ये है कि गुनाह की सलाहियत हो और फिर वो गुनाह न करे। और हम कहते हैं कि नबी या इमाम के अंदर गुनाह की सलाहियत है, फिर वो गुनाह नहीं करते, और यही उनका कमाल है। आप एक बंदे को मतलब घर में बंद करके पूरा साल, और वो बाहर आए, वो कहे मैं पूरा एक साल तक ना महरम को आंख उठा के नहीं देखा, उसका कमाल नहीं है। उसे औलाद आजाद छोड़ दे जाए, वो बाहर फिरे, और फिर आगे हमें वो बताए कि उसकी आंख के अंदर वो शर्म हया है, फिर कहेंगे कि हाँ ये इस गुनाह से मासूम है। तो इसी तरह जब नबी या इमाम को कहते हैं वो मासूम है, तो उनके अंदर इल्म इस बुलंदी में होता है। जैसे कि यहाँ पे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, मोहम्मद भी मोहम्मद बिहा लौला अन रहा बुरहान रब्बी, कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जुलाहा की तरफ माइल हो जाते हैं जैसे वो भी थी। अगर उनके पास अपने रब की तरफ से बुरहान ना होती, वो बुरहान क्या थी? उलमा कहते हैं वो उनका इल्म था, जो वो जानते थे उस गुनाह के अंदर मफसदा और नुकसान क्या है, इसलिए गुनाह से बचो। और किसी वजह से इससे हवाले से उनकी मशहूर है ये, और उन्होंने इसकी जब नबी की जिंदगी कोई उसका के तौर पे पेश करते हैं, वो 40 साल के बाद पेश करते हैं, और उनका हाँ ये अकीदा मशहूर है। वो कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह वो 40 साल से पहले चूंकि नबी ही नहीं थे, इसलिए उनकी इस्मत का अकीदा रखना कोई वाजिब नहीं है, और वो कहते हैं उससे पहले मासूम गुनाहों से थे। लेकिन हम यही कहते हैं कि वो नबी थे लेकिन इज़हार नबूवत नहीं, यानी नबी थे लेकिन लोगों को नहीं बताया कि मैं नबी हूँ, यानी अभी अपने अमल और किरदार से मनवा रहे थे, और उसके बाद लोगों को नबी बता दिया। जी हाँ, जैसे मेरे सवाल बहुत अच्छा है कि जैसे मैं अदालत के बारे में कि यानी जब हम शरीयत एक चीज का हुक्म दे रही है, उससे पहले अक्ल भी हमें ये हुक्म देती है। हाँ, इसलिए हम ये कहते हैं कुल्लु मा हकम बिल अक्ल हक़्क़ुन बिश्शरा, ये जो अक्ल हुक्म देती है शरीयत उसका हुक्म देती है। लेकिन अब इसे एक तरह हमारा अक्ल का दायरा महदूद है, अक्ल की रसाई हर चीज तक नहीं है। जहाँ पे अक्ल की हद खत्म हो जाती है, उससे आगे अहकाम की तालीम देने के लिए फिर अल्लाह ने वही का निज़ाम नाफिज किया, हमें अंबिया ने जो हुक्म दिया हम फिर उस पर ईमान रखते हैं। मसलन फरिश्ते हैं, आप अक्ल से नहीं साबित कर सकते कि फरिश्ते हैं कैसे। अक्ल हमें ये नहीं बता सकती कि जन्नत और जहन्नम है तो कैसी है, ये हमें वही ने कहा है। इसलिए जहाँ पे मुमिनीन की मुत्तकीन की सिफ़त है, मुतक़ीन अलज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि
متقیوں کے لیے قرآن کی کتاب ہدایتوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، عقل کی رسائی نہیں ہے، ہمیں نبی نے وہ کہہ دیا تو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ کہ جو امور بظاہری طور پہ جہاں عقل کی رسائی ہے، عقل جو کہتی ہے ہمیں شریعت بھی وہی کہتی ہے، لیکن عقل کا دائرہ محدود ہے، جہاں پہ عقل رک جاتی ہے پھر اس سے آگے وحی کا بدلنا شروع ہوتا ہے۔ انبیاء ائمہ کی تعلیمات انہیں کی آگاہی کے لیے ہمارے پاس آئی، جو انہوں نے کہہ دیا پھر ہم اس پہ بلا چوچر ہم ایمان لے آتے ہیں، اگرچہ کہ ہم عقل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے جب ہم اپنی صلاح بتائی جاتی ہے، کوئی پل ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، کسی کی عقل بھی آتی ہے؟ ہاں جی، آپ سے زیادہ ایک مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ بندے کا اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نہیں گزر سکتے، جنت نہیں جا سکتے، عقل میں نہیں آتی، لیکن نبی نے فرمایا ہے تو کوئی ہے ایسا نظام۔ اب اللہ والا وہ کیسی ہے کیا ہے، ہم نے بس اتنا ایمان رکھا ہاں جو پوری صراط ہے وہاں سے گزرنا ہے تو پھر ہی جانا ہے۔ ہاں جی، جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں، معصوم نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے تو کہ میرے مطابق تو معصوم سے ترک اولا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ ترک اولا جیسے ہم مکروہ کرتے ہیں، یعنی وہ گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ترک کر دینا زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ رات کو پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، اگر وہ کھڑے ہو کے پینے گناہ ہے نہیں ہے، لیکن معصوم یہ کام بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ چلتے پھرتے ہوئے کھانا کھانا کھڑے ہو کے، ہاں جی، یہ زیادہ گرم کھانا، باقی تو قرآن کی مثال ہے۔ تو کیا یہ اگر کر دے معصوم تو گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، مکروہ ہے، ترک کر دینا بہتر ہے۔ اسے کر کے والے کہتے ہیں معصوم یہ بھی نہیں کرتے، یعنی ائمہ تعین علیہ السلام، لیکن بعض انبیاء کے بارے میں ہے کہ بعض انبیاء سے ترک اولا سرزد ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ترک اولا گناہ نہیں ہے، وہ ایسا کام ہے کہ ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے معصوم جو ائمہ تعین علیہ السلام نہیں ہوتے۔ نہیں، ہمارے نبی میں جو تھا وہ بچپن سے نبی تھے۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نبی کو جو ہے اس کے ماں باپ نے انتخاب بھی اللہ کرتا ہے، انہیں علم ہوتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے مجھ سے کوئی موت پہ فائز ہوں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ پہلے بھی عرض کیا تھا، سورہ مریم میں موجود ہے، انہوں نے گہوارے والد نے جو پہلی ہی گفتگو کی، انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی میں بندہ خدا ہوں، کتاب دے کے نبی بن کے آیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تیسرا دن تھا اور انہوں نے گہوارہ مادر پہ یہ بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں علم تھا، وہ منصب نبوت پہ فائز تھے، حالانکہ ابھی تو وہ تبلیغ کا نظام شروع نہیں کرنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 10 سال کے بعد تبلیغ شروع کی، لیکن منصب نبوت پہ فائز تھا، اور جو خدا کی طرف سے نبی ہوتا اس کی علم اب جیسے کہ گزشتہ میرے جو 2 درس تھے وہ اسی حوالے سے توحید کرتے ہیں۔ پہلے میرے 2 درس دیے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی شیعت کیا ہے اور حسینیت اور غلو کیا ہے۔ در حقیقت سب سے پہلے شیعوں کو جو میں نے پہلے درس میں بات کی تھی وہ پھر میں دوہرا رہا ہوں، انہیں توحید کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھنا چاہیے، یعنی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی توحید کے اوپر ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی یہ کہے کہ مولا نے ایسا کلام کیا ہے کہ وہ توحید کے بارے میں شک کرے، یعنی ہمارے پاس تو ہوتے ہیں ظاہرین ہے، یہ خطیب ہے، وہ کہے گا یعنی گویا مولا نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ مولا نے لوگوں کو شک میں ڈال دیا کہ اللہ وہ ہے۔ امام لوگوں کو توحید میں شک ڈالنے کے لیے نہیں آتا، وہ تو لوگوں کے دلوں میں توحید کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی جو ایسا کلام ہے کہ جو ائمہ سے منسوب کیا جائے
اور وہ قرآن اور ان کے متواتر کلام سے ٹکرا رہا ہے، وہ واضح طور پہ آئمہ کا کلام ہے۔ اس لیے پھر توحید جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں خدا کی صفات کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اس میں کچھ بے شک ایسا ہی ہے۔ اب جیسے میں کی طرف نے اشارہ کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا جس سے کہ تم موحدین ہیں، یہ توحید پرستوں کی سردار ہے، لیکن ان کی دعائے قبیل کے اندر انسان کو یعنی اپنے رب کے حضور بندہ بننے کے طریقے بتائے ہیں، اور اپنے رب کے حضور وہ خود کو التجا کرنے کے طریقے بتا رہے تھے، اور اس میں واضح کہہ رہے ہیں کہ مومنین علیہ السلام کس کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا ربی یا ربی، یعنی جس کی بارگاہ میں مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں ہم بھی اسی کی بارگاہ میں یا ربی یا ربی یا ربی کہتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جب تک ہم نہج البلاغہ سے توحید نہیں لیں گے آگاہی نہیں ہوگی۔ بات وہی ہے کہ جس نے سے بات کر رہا ہوں، جس نے وہاں سے ہمیں یہ تعلیمات دینی ہے، ہو سکتا ہے اس میں خود نہج البلاغہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ نہج البلاغہ کا لفظ کتاب کا نام ہی بدل دے رہا ہے، پھر ایسا شخص کیسے آپ کو نہج البلاغہ کی اندر کی بات بتائے گا جس سے اس کے گائیڈر کرنا ہے؟ تو المیہ یہی ہے، جیسے کہ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، ہم میں سے ہر ایک کو ہم مجلسیں تو سنتے ہیں، ہمیں بانی مجلس بھی ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر میں مجلسیں پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو یہ ہے کہ مجھے بھی تو کبھی مجلس سال میں کروانی چاہیے، یا میرا کام صرف پڑھنا اور سننا ہے، اور پھر میں کوئی ایسا اہتمام کروں کہ جس میں آئمہ معصومین کی صحیح تعلیمات کو وہ مجھے کرو سکتا۔ اس میں سے ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں۔ عام طور پہ وہ جہاں پہ توحید کا عقیدہ مسخ ہوتا ہے، تشیع کا چہرہ بدنام ہوتا ہے، لوگ بڑھ چڑھ کے مجالس اور اپنی مرضی کے ان لوگوں کو آگے لاتے ہیں، لیکن وہ جو دیندار طبقہ ہوتا ہے وہ اصلاح تو چاہتا ہے لیکن اصلاح کے لیے آگے نہیں بڑھتا کہ اس نے کہا ہو کہ مثلا میرے گاؤں میں چونکہ وہاں پہ خدا نے مشرکانہ عقیدہ بیان کیا ہے، چلو میں بھی ایک مجلس کرتا ہوں، لوگوں کو صحیح عقیدہ بھی پتا ہونا چاہیے۔